فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے سخت ہو چکے ہیں۔ یعنی کچھ تو ایسے ہیں جن کو اسلام پر 100% اطمینان ہو گیا اور وہ نور لے کے چلتے چلے جا رہے ہیں، اسلام کا نور ان کے دل میں آ گیا جس سے ان کو صحیح اور غلط سمجھ میں آ گیا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کے سامنے اللہ کی آیات یعنی ذکر اللہ سے مراد قرآن، جب وہ قرآن پڑھا جاتا ہے نصیحت کی جاتی ہے ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر ہو چکے ہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے لیے تباہی ہے دنیا میں بھی آخرت میں۔ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ نے ذکر کی تعریف کی، یہ جو ذکر ہے جس سے کافروں کے دل سخت ہو چکے ہیں، یہ ایسی بہترین کتاب ہے کہ جو اپنی فطرت پہ قائم ہیں کیسے جب وہ آیتیں سنتے ہیں تو ان کے دل پر یہ آیتیں کیسے اثر کرتی ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ وہ بات ہے جس نے سب سے بہترین بات کو نازل کیا۔ حدیث بات کو کہتے ہیں نازل کیا، یعنی سب سے اچھا کلام ساری دنیا کے کلاموں میں اللہ کا کلام ہے، سب سے اچھے کلام کو اس نے نازل کیا۔ وہ کلام کیا ہے؟ کتاباً، ایک کتاب ہے، متشابہاً، جس کی آیتیں آپس میں میچ کرتی ہیں، کیونکہ اگر یہ اللہ کے علاوہ کا کلام ہوتا تو ٹکراؤ ہوتا۔ آپ نے دیکھا جن کے دعووں میں بھی سقم ہوتا ہے نا، اکثر وہ ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں۔ آج بہت سے اسکالرس کو آپ دیکھ لیں تو کیونکہ خود وہ گمراہ ہوتے ہیں تو کبھی وہ ایک جگہ ٹکے ہوئے نظر نہیں آئیں گے آپ کو، کبھی کیا کہیں گے، کبھی کیا کہیں گے، کبھی کیا کہیں گے، باتوں سے پینترے بدل رہے ہوتے ہیں، کانفیڈنٹلی کوئی بات نہیں کر رہے ہوتے، تو ان کے دعووں میں ٹکراؤ ہوتا ہے۔ آپ جتنی قرآن کے علاوہ آسمانی کتابیں پڑھ لیں جن میں تحریف ہو چکی ہے یا وہ کتابیں جو آسمانی ہے ہی نہیں، ان کے دعووں میں بہت تضاد ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جس میں تضاد نہیں ہے، متشابہ ہے۔ یہاں متشابہ سے وہ متشابہ مراد نہیں جو سورہ آل عمران میں کہ اس میں کچھ متشابہ آیات ہیں، وہاں متشابہ کا مطلب کچھ اور ہے۔ وہاں متشابہ کا مطلب وہ آیات جن کا مفہوم جو ہے واضح نہیں ہے، تو ان کو تفسیر کی جائے گی محکمات کو سامنے رکھ کر، وہاں میں ڈیٹیل بتا دوں۔ یہاں متشابہ کا مطلب یہ شبہ سے نکلا ہے، وہاں متشابہ التباس سے نکلا ہے، ملتبس آیات تو مشابہ ہیں ایک دوسرے کی، تو ایک دوسرے یعنی بلاغت کے لحاظ سے مشابہ ہیں۔ الحمد سے لے کے والناس تک جب آپ کلام پڑھیں تو لگتا ہے یہ کسی ایک ہی ذات کا نازل کردہ کلام ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھا ہوتا نا تو پھر کہیں سے کچھ اور طرح سے ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے دو مصنف، دو مؤلف، دو شاعر، دو کالم نگار، سب کی تحریروں کا اسٹائل ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتا ہے۔ تحریر کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے بھئی یہ فلاں کی تحریر ہے، فلاں کی ہو نہیں سکتی۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گڑھا ہوتا تو ان آیتوں کا اسلوب ہی کہیں الگ ہوتا، کہیں الگ ہوتا، لگتا یہ والا اللہ کا کلام ہے، یہ کسی بندے نے اس میں داخل کر لیا ہے، اس کا مؤلف ہی کوئی اور لگ رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ نظم اور اعجاز یعنی معجزہ ہونے کے لحاظ سے بھی متشابہ ہیں اور اس کے مضمون بھی متشابہ۔ مضمون کا مطلب مضمون میں ٹکراؤ نہیں ہے، تو اس لیے اللہ نے اس کو متشابہ کہا۔ متشابہن مثانیہ، جس میں آیتوں کو اور مضامین کو بار بار دہرایا گیا ہے۔ یہ دہرانا بھی اس کی علامت ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کیونکہ اللہ صرف نالج نہیں دیتا، اللہ نے اپنے ذمے یہ بھی لیا ہے، یہ بات بھی لیا کہ میں اپنے بندوں کو موٹیویٹ بھی کروں گا اچھائی پر اور برائی سے روکوں گا بھی۔ تو اس کے لیے آیتوں میں تکرار ضروری ہے، واقعات میں تکرار ضروری ہے، لیکن ہر واقعہ ایک الگ انداز سے بیان ہے، ایسی تکرار نہیں ہے جس سے انسان بور ہونا شروع ہو جائے۔ فرمایا اس کی حالت یہ ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا ان کے دل، ان کی جلد اس سے کانپ اٹھتی ہے، کیونکہ جب ہم پہ کوئی خوف کا اثر ہوتا ہے نا تو ہماری جلد پہ اثر پڑتا ہے۔ تو مراد اس سے جلد نہیں ہے، مراد یہی ہے کہ انسان اس کے یعنی انسان پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھال پہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے ان کے جو کھال ہے، ان کی جلد ہے اور ان کے دل ہے، پھر وہ نرم پڑ جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی مائل ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر یعنی قرآن کی طرف۔ یہاں مائل ہونے کا مطلب ہے کہ عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تلینو کہتے ہیں نرم ہونا، تو نرم ہونا یہ کنایہ ہوتا ہے کسی کے سامنے فرما بردار بن جانے سے۔ کہتے ہیں فلاں آدمی میرے سامنے نرم ہو گیا ہے، یعنی یہ میرا فرما بردار بن گیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ایک طرف کافر ہے، جب آیتیں سنتا ہے تو مذاق اڑاتا ہے۔ میں نے بار بار آپ کو یہ تفسیر میں بات بتائی ہے کہ قرآن بیچ کے لوگوں کا تذکرہ بہت کم کرتا ہے، یا تو اعلیٰ درجے کے مومنوں کا کرے گا یا پرلے درجے کے برے لوگوں کا کرے گا۔ پرلے درجے کے برے لوگ وہ ہیں القاسیۃ قلوبہم، جن کا پچھلی آیت میں ذکر، جن کے دل پتھر بن چکے ہیں، آپ ان کے سامنے قرآن پڑھے نہ پڑھے کوئی اثر نہیں ہونا ان کے اوپر۔ اور اعلیٰ درجے کے کامل لوگ وہ ہیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام تھے، نجاشی تھا جس نے جب سورہ مریم کی آیات سنی تو اس کی حالت غیر ہو گئی، اور
آج بھی بہت سے لوگ ہیں جب وہ پہلی دفعہ قرآن سنتے ہیں، اس کا مفہوم ان کو پتہ ہوتا ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ تو یہ اعلیٰ درجے کی کیفیات ہیں جو اہل ایمان پہ طاری ہوتی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کلام اگر برحق نہ ہوتا تو ایسے ذہین اور سمجھدار لوگ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی جیسے لوگ رضی اللہ عنہم، اور قوم کے اتنے نچوڑ لوگوں پر اس کا یہ اثر نہ ہوتا، بادشاہوں پہ یہ اثر نہ ہوتا اس کا۔ تو یہ اللہ کا وہ کلام ہے جس سے کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، جو اللہ سے، جن کے اندر خشیت ہے، یعنی کچھ نہ کچھ اللہ سے ڈرنے کا ان کے اندر جذبہ موجود ہے، بالکل ہی سخت نہیں ہوئے ان پر یہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ خوب سمجھ لیں یہ کوئی لازمی اثر نہیں ہے، کیونکہ یہ طبعی چیز ہے۔ بعض دفعہ انسان پر ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ دل ہل جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں بھی ہلتا دل۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو اللہ نے بتایا نا کہ ان کی جلد اور دل پہ یہ اثرات ہوتے ہیں، تو مقصد یہ اثرات نہیں ہے، کیونکہ خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک طبعی اور ایک عقلی۔ جب ہم کسی کے سے خوف زدہ ہوتے ہیں نا، ایک خوف ہوتا ہے طبعی، طبعی کا مطلب باڈی پہ اس کے اثرات آئیں، اور ایک خوف ہوتا ہے عقلی۔ عقلی کا مطلب یہ ہے کہ باڈی پہ اثرات تو نہیں آ رہے، لیکن آپ اتنا ڈر جاتے ہیں کہ اگرچہ باڈی متاثر نہیں ہو رہی آپ کی، لیکن اس ڈر کی وجہ سے اس برائی کو چھوڑ دیتے ہیں آپ۔ جیسے کسی نے آپ کو کہا کہ فلاں راستے سے اگر تم جاؤ گے تو وہاں ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ ڈر جاتے ہیں یقیناً، لیکن اس ڈر کے اثرات آپ کی باڈی پہ بھی نہیں آتے، دل پہ بھی نہیں آتے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، اس ڈر کی وجہ سے وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ دوسرے راستے سے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی خوف ہی ہے، ڈر بھی ڈر ہے۔ اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ آپ ہلنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں۔ تو یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ لازمی آپ کی جلد کانپنا شروع کر دے، دل کانپنا شروع کر دے آپ کا، کچھ لوگوں میں یہ اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ کنایا ہے اس سے کہ وہ خوف ان کے اندر ہے، چاہے وہ طبعی خوف نہ بھی ہو، کیونکہ طبعی خوف جو ہے نا، دل کا کانپ جانا اور جسم کا تھر تھرانے لگنا، یہ اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں انسان کے اپنی کیفیات کا بھی تعلق ہے، اس میں ماحول کا بھی تعلق ہے، اور یہ کنٹینیو کبھی بھی کسی کی یہ کیفیات رہتی نہیں۔ جیسے نجاشی نے پہلی دفعہ قرآن سنا تو ہل گیا، ہو سکتا ہے دوسری دفعہ میں وہ کیفیت نہ بنی ہو۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں یہ قرآن جو یہ بیان کر رہا ہے، یہ کیفیات محمود ہیں، یعنی شریعت میں پسندیدہ تو ہیں، مقصود نہیں ہیں۔ کیونکہ جب لوگ اس طرح کی آیات سنتے ہیں تو بعض لوگ مایوس بھی ہوتے ہیں کہ ہم جب قرآن سنتے ہیں تو ہمارا تو دل ہلتا نہیں ہے۔ تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کے اندر اتنا خوف پیدا ہو گیا کہ آپ سے شرک چھوٹ گیا اور کبیرہ گناہ چھوٹ گئے، تو بس آپ ان آیتوں میں داخل ہو۔ تو یہ لازمی اثر نہیں ہے، کبھی کبھار یہ اثر ہوتا ہے لیکن لازمی اثر نہیں ہے۔ اللہ نے یہاں یہ اثر اس لیے ذکر کیا کہ اس کے مقابلے میں پہلے پتھر دل لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ ان پر تو کوئی سرے سے اثر ہوتا ہی نہیں ہے، جو ہی نہیں رینگتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ نے ایک دوسری انتہا کو ذکر کیا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ عمل تو بعد کی بات، پہلے ان کے اندر یہ کیفیات طاری ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جب فجر میں تلاوت کرتے تھے تو اتنا تلاوت میں بعض دفعہ روتے تھے کہ کہتے ہیں گر جایا کرتے تھے اللہ کے خوف سے۔ تو یہ کیفیات اسلاف میں بہت تھیں، اور جو ہے آج بھی بہت بعض لوگوں میں ہمیں یہ کیفیات نظر آتی ہیں، لیکن خوب سمجھ لیں یہ کیفیات محمود ہیں، مقصود نہیں ہے، پسندیدہ ہیں، مقصود نہیں ہے۔ کیونکہ بعض لوگ برعکس ہوتے ہیں، ان میں یہ کیفیات بہت ہوتی ہیں، عمل دھیلے کا نہیں ہوتا، روتے دھوتے چیختے چلاتے بہت ہیں، کانپتے بھی ہیں، عمل میں زیرو ہوتے ہیں۔ تو وہ لوگ ان آیتوں میں داخل نہیں ہیں۔ اصل عمل ہے اسلام میں، پہلے عمل کرو گے اس کے بعد کیفیات دیکھی جائیں گی۔ ایک آدمی پہ کوئی کیفیات طاری نہیں ہوتی، لیکن وہ عمل میں 100% عمل کر رہا ہے، قرآن سنتا ہے اور عمل کرتا ہے، وہ زیادہ کامیاب۔ اور ایک آدمی پر کیفیات بہت طاری ہوتی ہیں، عمل میں زیرو ہے، ان کیفیات سے اس کو قیامت میں کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اس کے بعد پھر ان کے جلد اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ تو جلد اور دل بھی یہ جسم سے کنایا ہے، یعنی باڈی سے کنایا ہے، کہ پھر وہ اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور مائل ہو جاتے ہیں کہ اب جو اللہ کا حکم آئے گا ہم اس کو فالو کریں گے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اس کے ذریعے یعنی اس قرآن کے ذریعے جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ یہ قرآن جو ہے اللہ کی ہدایت ہے، جس کا یہ اثر لوگوں پر ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اسے دنیا کی کوئی طاقت سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتی۔ آج ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ایسے ایسے ہٹ دھرم حالانکہ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، دوسرے معاملات میں بڑے ذہین عقل مند، لیکن جب مذہب کی بات آتی ہے ایسے بیوقوف بن جاتے ہیں، تو واقعی لگتا ہے کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب، اللہ مثالیں اس صورت میں بہت دے رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پہلے اللہ نے مثال دی ہے کہ جہنمیوں کی مثال دی، افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا وہ شخص جس پر عذاب کا کلمہ ثابت ہو جائے وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو جنتی ہو۔ اس طرح اللہ کمپیئر بہت کر رہے ہیں۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو آپ اس صورت میں دیکھ رہے ہیں اللہ کامیاب لوگوں کو ناکام لوگوں سے، علم والوں کو جاہل لوگوں سے، عقل مندوں کو بے وقوفوں سے، ضدیوں کو جو ہے ان لوگوں سے بہت
कंपेयर कर रहे हैं जो हिदायत पर चलते हैं. इसी तरह सख्त दिल लोगों को नरम दिल लोगों से इस आयत में अल्लाह ने कंपेयर किया इस रुकू में.